بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ملاقات رمضان کے مہینے میں ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے۔ اس واقعہ کا ذکر احادیث اور اسلامی تاریخ کی کتب میں تفصیل سے موجود ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں مراقبہ فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ملاقات کو اسلامی تاریخ میں ایک نہایت اہم واقعہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ملاقات اسلامی تاریخ کے ایک نئے باب کا آغاز تھی، جس نے نبوت کے سفر کو شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے ایک اہم ذریعہ بنی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق مکہ مکرمہ کے قریش قبیلے سے تھا۔ آپ 570 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ابتدائی زندگی ایک نیک اور ایماندار انسان کے طور پر گزری، اور آپ کو صادق اور امین کے القاب سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کی زندگی میں 40 سال کی عمر تک کوئی خاص واقعات نہیں پیش آئے جو نبوت کی نشانی سمجھے جاتے ہوں، سوائے اس کے کہ آپ فطرتاً عبادت گزار اور غور و فکر کرنے والے انسان تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیاوی معاملات سے کنارہ کشی اور تنہائی میں وقت گزارنا پسند تھا۔ مکہ کے قریب واقع غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر عبادات اور ریاضت کرتے اور کائنات کے اسرار پر غور کرتے تھے۔ یہ غار مکہ کے قریب جبل نور میں واقع تھا، اور وہاں جا کر آپ کئی دنوں تک عبادت کرتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ملاقات رمضان کے مہینے میں ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے۔ اس واقعے کا ذکر احادیث اور اسلامی تاریخ کی کتب میں تفصیل سے موجود ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں مراقبہ فرما رہے تھے، اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی فرشتے سے براہ راست مخاطب ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اقرا، یعنی پڑھ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما آنا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر سے کہا، اقرا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ وہی جواب دیا۔ پھر تیسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا رب سب سے بڑا ہے جس نے قلم سے سکھایا۔ انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس وحی کا نزول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک غیر معمولی اور غیر متوقع واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ حیرانی اور خوف محسوس ہوا۔ آپ فوراً غار حرا سے نکلے اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نقصان میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ آپ ہمیشہ حق اور انصاف کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے مشورہ کیا، جو ایک بوڑھے اور عالم شخص تھے۔ ورقہ بن نوفل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جو آپ نے دیکھا وہ واقعی اللہ کی طرف سے تھا،
اور یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی فرشتہ ہیں جو پہلے انبیاء کے پاس بھیجے گئے تھے۔ یہ ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک نیا موڑ تھا۔ اس پہلی وحی نے نبوت کا آغاز کیا اور آپ کو اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور اس طرح اسلامی دعوت کا سفر شروع ہوا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور قرآن مجید کی آیات کو نازل کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا رہا اور اسی طرح اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ملاقات نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نقطۂ آغاز تھا بلکہ یہ اسلامی تاریخ کا وہ لمحہ تھا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچنا شروع ہوا۔ اس واقعے نے دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور انسانیت کو ایک نئے مذہب اسلام کی روشنی عطا کی۔ پیارے دوستوں، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ جزاک اللہ۔